نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آج ہم پچھلی دفعہ کی طرح ہی عمر رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت ہے اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز کے بارے میں پڑھیں گے، اور کچھ عمر رضی اللہ عنہ کے جو اجتہادات اور کچھ ان کے فقہی فیصلے ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے بھی ہمیں ان کے علم کا اور اس کی ویژن کا اور وسعت کا ہمیں مزید اندازہ ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں جب اتنی زیادہ فتوحات ہوئیں اور اسلام کا جو جغرافیہ ہے وہ بہت زیادہ پھیلا، رقبہ بہت وسیع ہوا، تو جو عدالت کا ایک پورا محکمہ ہے اس کا قیام بھی ضروری ہو گیا، کیونکہ نت نئے قسم کے کیسز آنے لگ گئے تھے، جن کیسز کے بارے میں کبھی پہلے سوچا ہی نہ تھا کہ یہ بھی کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں مسلمانوں میں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ نئے نئے بھی مسلمان ہوئے کہ جو بالکل مس ریڈ کر جایا کرتے تھے اسلام کے کچھ احکامات کو نا، تو اس میں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محکمہ عدالت کا وہ مقرر کیا، اور پھر بہت سے اکابر جو صحابہ ہیں ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی کے عہدے پر فائز کیا۔ مثلا معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ اسی طرح سے علی بن ابی طالب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کو بھی قاضی کے منصب پر فائز کیا، اور تنخواہیں بھی مقرر کیں قاضیوں کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر قاضیوں کی تربیت کا بڑا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، ججز کی تربیت کا۔ مثلا کچھ جو ان کے خطوط ہیں جو انہوں نے لکھے، ان میں سے کچھ کے ایکسرپٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام جو خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ نے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ محکمہ قضاء انتہائی اہم ذمہ داری ہے، یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، جب کسی دعوے کی دلیل پیش کی جائے تو اس پر خوب غور کرو، دعوے دار برحق ثابت ہو تو اسے فوری انصاف فراہم کرو، ورنہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی اگر فوری انصاف نہ ہو تو دراصل یہ پھر فائدہ پہنچانا ہے ہی نہیں۔ ہمارے اب دیکھیں عدالتوں میں کیسے سال ہا سال لوگوں کے مقدمے جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں، اور پچھلی نسلیں جنہوں نے وہ کیسز کیے ہوتے ہیں یا جن کے لیے وہ بہت زیادہ چیز میٹر کرتی ہوتی ہے، وہ دنیا سے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات دوسری تیسری نسلوں میں جا کر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ،
تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات اس وقت فرمائی کہ ورنہ اسے کوئی فائدہ نہیں اگر فوری انصاف نہ ملا۔ پھر فرماتے ہیں مسلمانوں کے مابین ہر ممکن طور پر صلح جائز ہے، یعنی قاضی کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کس بات کو کیا کرے، صلح کو، کہ صلح کرا دی جائے فریقین کے درمیان۔ ہاں وہ صلح ہرگز جائز نہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے۔ تم نے کسی مقدمے کا فیصلہ کر دیا ہو تو اگلے دن اس پر پھر غور کرو اور تنقیدی جائزہ لو۔ اگر تمہیں حق کی طرف رہنمائی مل جائے تو فوراً حق کی طرف پلٹ آؤ، اس لیے کہ حق کے ہر اعتبار سے ہر چیز پر مقدم ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جج کے لیے کہ اگر وہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو بس پھر اب تو میں نے کر دیا، تو اب تو پھر اگر میں نے واپس رجوع کیا تو اس کا تو مطلب ہوگا کہ میں ڈبل مائنڈڈ ہوں یا میرا پہلا فیصلہ غلط تھا۔ باطل پر اڑ جانا ہٹ دھرمی ہے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں تلاش کرو۔ کوئی مدعی ثبوت حق پیش کرنے کے لیے مہلت مانگے تو اسے مہلت ضرور دو۔ وہ ثبوت فراہم کر دے تو اسے اس کا حق مہیا کرو، ثبوت نہ دے سکے تو اس کا دعویٰ خارج کر دو۔ پھر فرمایا تمہیں اپنی طبیعت کی تنگی، اکتاہٹ اور مقدمے کے کسی فریق سے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو باعث نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فیصلے میں، چاہے آپ کی، آپ دیکھیں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور ولو کان ذا قربی، اور چاہے وہ ہوں تمہارے اپنے قریبی ترین رشتہ دار تو بھی حق کی بات کرو، اگر وہ غلط ہیں تو انہی کو غلط کہو۔ ہمارے ہاں یہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے، ہم بالکل انصاف نہیں کر پاتے۔ پھر فرمایا کہ اس عمل سے حقدار کو اس کا حق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کا باعث ہے، اس عمل سے تمہاری حسنات میں اضافہ ہوگا۔ جس کی نیت کھری ہو اور وہ بے لاگ انصاف کرنے پر ڈٹا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح کفایت فرماتا ہے کہ اپنے سوا کسی کی کفایت کا محتاج نہیں رکھتا۔ اور جو قاضی لوگوں کا دباؤ پیش نظر رکھ کر ایسا فیصلہ کرے جو اس کے ضمیر کی آواز کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا ہی میں رسوا کر دے گا، اور اللہ کی رحمت اور رزق کے خزانے ایسے شخص کی رسائی سے بہت دور رہیں گے۔ والسلام۔ یہ انتہائی دانش سے بھرپور عبارت ہے، اور علماء کرام آج تک عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو خط ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا ہوا، اس کی شروحات کرتے چلے آ رہے ہیں، اس پر حاشیے لکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا کچھ ڈرائیو ہوتا ہے۔ بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر تاریخ عمر رضی اللہ عنہ کے باقی تمام بے مثال کارناموں میں سے کسی کا بھی ذکر نہ کرے اور صرف ایک یہ خط اس کا ذکر کرتی رہے تو یہ بھی ان کے لیے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے خطوط میں سے ایک اور اہم خط ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے نام بھی لکھا گیا۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا 5 عادتیں، میں جب پڑھی تو میں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں بھی تو انہی 5 عادتوں کا ہونے والا بنا دے۔ 5 عادتیں مضبوطی سے اپنا لو، تمہارا دین محفوظ ہو جائے گا اور تمہارا مقدر جگمگا اٹھے گا۔ نمبر 1، جب تمہارے پاس 2 جھگڑنے والے آئیں تو انصاف پر مبنی دلائل پر توجہ دو۔ نمبر 2، کمزور آدمی کو اتنا قریب کر لو کہ اس کی زبان کی بندش کھل پڑے اور وہ اطمینان سے کھل کر بات کرے اور دل ڈھارس پا کر مضبوط ہو جائے۔ اس لیے کہ کمزور لوگ جو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ فائنینشلی کمزور ہوں، ایموشنلی ہوں، یا معاشرے میں سٹیٹس وائز کمزور ہوں، تو ان کو بات کرنے میں جھجک ہوتی ہے، انہیں انہیبیشن ہوتی ہے کہ میں اتنے بڑے بندے سے ایسے کیسے بات کر لوں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس نفسیات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس نفسیات کی وجہ سے بعض اوقات حق بات جو ہے وہ ہونے سے رہ جائے گی، تو کمزور آدمی کو قریب کیا کرو، اجنبی کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس کا مقدمہ طوالت اختیار کر جائے اور وہ اپنا حق چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ چوتھی بات، جو شخص اپنے حق کے لیے مقدمہ دائر ہی نہ کرے وہ یقیناً اپنا حق ضائع کر لے گا۔ یعنی اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے اور عدالتیں موجود ہیں تو آپ کو اپنا حق لینا چاہیے، ورنہ پھر آپ کو نہیں بھی ملے گا۔ اور 5ویں بات، اگر تم کسی مقدمے میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکو تو فریقین میں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے قاضیوں کے معقول وظائف کا بھی اہتمام فرمایا تاکہ قاضی اپنی مالی ضروریات کے برڈن میں آ کے غلط فیصلے کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔
ہمارا معاشرہ آج بہت ہی پستی کا شکار ہے، اور اس میں پہلے تو کہا کرتے تھے نا کہ لوگوں نے آج کل ایک باقاعدہ ایک وہ بنا لیا ہے ایک فریز، کہ پہلے تو وکیل کیا جاتا تھا نا کہ یہ فیس ہے اور یہ تم نے وکالت کرنی ہے اور یہ میرا مقدمہ ہے، تو اب لوگ سیدھے سیدھے جج کو کر لیتے ہیں، یعنی اس کو کچھ دے دلا کے اور اس کے ذریعے سے اپنے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی عدالتوں میں ایسا ہوگا اس معاشرے میں انتشار ہی انتشار ہوگا، وہ معاشرہ کبھی پرسکون معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قاضی شریح اور سلیمان بن ربیعہ باہلی اور دوسرے قاضیوں کے لیے ماہانہ 500 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے ایک بہت خطیر معقول رقم تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام لکھے گئے خط میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قاعدہ یہ بھی بیان کیا کہ قاضی کے عہدے کے لیے صاحب فضل شخص کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس کو کسی دولت کا یا کسی کے رتبے کا یا کسی کے سٹیٹس کا او نہ آئے، اس کے سامنے کوئی بھی اگر آ جائے نا کسی حسب نسب کا یا کسی بھی سٹیٹس والا انسان، تو اس کو اس کا کوئی او نہ آئے۔ یہ بھی ایک ہیومن سائیکی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو او آ جاتا ہے۔ یہ تو اسلام ہی کا ایک خاصہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو کسی کا او ہی نہیں آیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو او نہیں آیا۔ جتنا انسان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے اتنا انسان کے اندر کسی بھی دوسرے کا روب جو ہے نا وہ نہیں آتا، وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی جو ہے ایک مرتبہ ایک رتبہ، اس میں کہیں بھی کوئی سینسیٹیو سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ ہوں، ایسے رتبوں پر فائز جو خود صاحب فضل ہوں، تاکہ وہ کسی فیصلے میں دولت مند شخص کی دولت سے مروب نہ ہو اور فیصلہ کرتے وقت اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ قاضی کو تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بس یہ تنخواہ ہے تمہاری، یہ تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ تجارت، خرید و فروخت، کاروبار وغیرہ میں بھی تو وہ کسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نا، کسی سے کچھ فیور لے سکتا ہے اور کوئی اس کو فیور دے سکتا ہے، اور جو انسان آپ کو فیور دے، الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کاٹ دیتا ہے۔ جس شخص کا آپ کے اوپر احسان ہو اس کے آگے آپ بول نہیں سکتے، تو لہٰذا اگر قاضی کے اوپر کسی کا احسان ہوگا اور اسی محسن کا جو مقدمہ ہے وہ پیش ہوگا اس کے پاس، تو یہ بہت بعید ہو جائے گا اس کے لیے کہ وہ انصاف کر پائے۔ پھر اسی طرح سے کچھ آپ رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں قاضیوں کے حوالے سے، فرمایا کرتے تھے کہ قاضی کے لیے 4 صفات ہونا ضروری ہیں۔ وہ نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو، طاقتور ہو لیکن تشدد سے کام نہ لے، مال پر کنٹرول کرے، احتیاط سے خرچ کرے لیکن بخیل نہ ہو، اور سخی ہو مگر فضول خرچی نہ کرے۔ سخاوت اور فضول خرچی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور فضول خرچی کو بھی بعض لوگ جو ہیں وہ سخاوت کا نام دے کر تو ایک غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ تو کتنی بیلنسڈ ایک اپروچ ہے ایک مومن انسان کی۔ پھر اسی طرح سے باروب شخصیت کہتے تھے ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر فرمایا، میں ابو مریم کو معزول کر دوں گا، اس کی جگہ ایسا آدمی مقرر کروں گا جو فاجر بھی اسے دیکھے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا۔ پھر اسے معزول کر کے کعب بن سور کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک گورنر کے نام ایک تاکید لکھ کر بھیجی کہ تم اپنے علاقے میں مالدار اور صاحب حسب نسب لوگوں کے علاوہ کسی اور سے کوئی سرکاری کام نہ لینا، اس لیے کہ ایک متمول شخص کسی کا مال ضبط کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور صاحب حسب و نسب نفاذ حکم کے لیے کسی انجام کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ یہ ٹریٹس ہوتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، تو اس لیے عہدہ دیتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کو عہدہ دیا جا رہا ہے، کیا وہ اس کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک باغ کے حصول کے لیے عمر رضی اللہ عنہ پر دعویٰ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک باغ تھا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا ہے، ابی بن کعب کہتے تھے میرا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس کا مستحق نہ سمجھا، اور دونوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ لے گئے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عدالت میں۔ اور عدالت کہاں لگا کرتی تھی؟ زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں، لوگ ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ تو ان کے گھر جا کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔
لوگ فیصلہ کرانے کے لیے ان کے گھر پر آیا کرتے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ امیر المومنین کو دیکھ کر اپنے بستر سے اٹھے اور کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں ہے زید رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو تکیہ پیش کیا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے زید تم نے تو پہلے ہی مرحلے میں ظلم کر دیا، تم کیا انصاف کرو گے؟ تم نے تو پہلے ہی مرحلے میں ظلم کر دیا، مجھے میرے مد مقابل کے ساتھ بٹھاؤ۔ لہٰذا دونوں زید کے ساتھ بیٹھے اور پھر فیصلہ ہوا جو بھی ہوا۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے، کہ اسی مقدمے میں یہ جو کھجوروں کے ایک باغ کی ملکیت کے سلسلے میں ہوا تھا اور زید بن ثابت کے پاس مقدمہ آیا تھا، ثبوت موجود نہیں تھا، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ پر لازم ٹھہرا کہ وہ قسم اٹھائیں۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب آپ امیر المومنین پر قسم کھانے کی نوبت نہ آنے دیجیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کیوں؟ امیر المومنین کو اس اصول سے کیوں مستثنیٰ کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرا حق قسم کی وجہ سے مل سکتا ہے تو میں قسم اٹھاؤں گا، ورنہ میں اپنا حق چھوڑ دوں گا۔ یعنی جیسے ایک عام مقدمے میں ہوتا ہے ویسے ہی میرے ساتھ بھی کیا جائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلا شبہ کھجور کا یہ باغ میرا ہے اور ابئی کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ قسم اٹھانے کے بعد جب وہ زید رضی اللہ عنہ کے گھر سے دونوں نکلے تو عمر رضی اللہ عنہ نے باغ ابئی رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا۔ وہ قسم اٹھانے سے باغ تو ان کو مل گیا، تو ان سے پوچھا گیا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین آپ نے یہ کام قسم اٹھانے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ پہلے ہی دے دینا تھا ابئی کو۔ تو فرمایا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں قسم نہ اٹھاؤں گا تو میرے بعد کے لوگ بھی میرے طریقے پر چلتے ہوئے قسم اٹھانے سے گریز کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور جو تھا نا، ایک جو سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے اس کے یعنی فیصلہ کرنے میں یا شہادتیں اکٹھی کرنے میں، گواہیاں اکٹھی کرنے میں، ثبوت اکٹھے کرنے میں جو کہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اس آدمی نے کہا تھا، وہ عورت کے گھر والوں میں سے، اس نے کہا تھا کہ قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو یہ مرد جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور مرد سچا ہے، اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو یہ قرینے کی شہادت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، قرائن کی۔ اور قرائن کو بھی بہت انٹیلیجنٹلی عمر رضی اللہ عنہ استعمال کرتے تھے۔ مثلاً طاعون میں کچھ لوگ جو ہے نا، وہ تب بہت اموات ہوئی نا جب طاعون آیا تھا، تو 2 ایسے افراد کی موت ہوئی جن میں سے ایک اوپر اور دوسرا نیچے ہو۔ نیچے والے کی پہلے اور اوپر والے کی بعد میں موت واقع ہونے کا واضح قرینہ ہے کہ ایک جب مر رہا تھا تو دوسرا اس کے اوپر تھا، یعنی اس کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بھی ساتھ ہی فوت ہو گیا، تو وہ اس کے اوپر فوت ہوا، ورنہ کوئی کسی کے اوپر کیسے فوت ہو سکتا ہے گر کے، ٹھیک ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے طاعون امواس میں کسی میت کا ہاتھ یا پاؤں دوسری میت کے اوپر دیکھا تو اوپر والے کو نیچے والے کی وراثت سے حصہ دیا اور نیچے والے کو اوپر والے کی وراثت سے کچھ نہیں دیا۔ سمجھیں آپ کہ ایک انسان جو ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی وراثت آگے منتقل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل باپ بیٹاؤں، ٹھیک ہے، اگر ہم ڈائریکٹ وارث لے لیتے ہیں، باپ بیٹا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باپ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بیٹے کا ہاتھ اوپر تھا تو اس کا مطلب ہے بیٹا بعد میں فوت ہوا ہے، تو باپ کا وراثت سے بیٹے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اب بیٹا بھی فوت ہو گیا لیکن اس کو کیونکہ مل چکا ہے تو آگے سے اس کے ورثاء کو ملے گا جو زندہ ہیں۔ اور اسی طرح اگر بیٹے کی نیچے تھی اور باپ کی اوپر ہے تو بیٹا پہلے اگر فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، باپ سے، تو پھر یعنی ادر وے راؤنڈ ہوگا نا، باپ کے حصے میں سے بیٹے کو نہیں جائے گا بلکہ بیٹے کے حصے میں سے باپ کو جائے گا، اور آگے سے پھر وہ ٹریول کرے گا اس کے اگلے اور اولاد کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے نا کہ آپ کیا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اسی لیے ابھی بھی یعنی اگر وراثت کے اس طرح کے کوئی پیچیدہ مسائل ہونا تو پھر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جس میں ایک ہی خاندان کے زیادہ لوگ خدا نخواستہ وفات پا جائیں، تو وہ عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ کون پہلے فوت ہوا اور کون بعد میں۔
اس طرح سے جائیداد کی پھر منتقلی ہوتی ہے. سیکنڈز کا بھی وقفہ دیکھا جاتا ہے, وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, پہلے اور بعد کی وفات سے کتنا فرق پڑتا ہے. تو قرینے کی شہادت کو بھی دیکھا کرتے تھے بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے. اسی طرح سے اپنے قاضیوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں سے زبردستی جرم کا اعتراف کروائیں, اور ایسے جرائم کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوں توبہ اور پردہ پوشی کے بہت قائل تھے. فرماتے تھے کہ آ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھو. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے رحمان ہے, رحیم ہے. اللہ سے انسان توبہ کرے, اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں. تو معاشرے میں اپنے گناہوں کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ سرحد پر قائم مدائن کی ایک چوکی پر متعین مسلمانوں کے کمانڈر شرحبیل کندی نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں شراب نوشی اور عورتیں کثرت سے موجود ہیں. تم میں سے اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو ہمارے پاس آ جائے, ہم اس پر حد نافذ کریں گے, حد کا نفاذ اسے پاک کر دے گا. یہ اطلاع سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے لکھا, میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ تم لوگوں کا پردہ چاک کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈال رکھا ہے. البتہ اگر عدالت میں خود بخود پیش ہو کر کوئی بندہ اقبال جرم کرتا ہے تو ریاست کسی بھی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر ان پر حد نافذ کرے گی. لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کو تم کہو کہ خود آ کے تو کنفیشنز کریں, جس کی پردہ پوشی ہوتی ہے. اب دیکھیں معاشرہ چل ہی نہیں سکتا اگر پردہ پوشی نہ ہو. کتنی بے حیائی اور کی تشہیر ہو جائے معاشرے میں اگر پردہ پوشی نہ ہو. پھر اسی طرح سے آپ کے چند فیصلے اور جرائم کی سزائیں جو آپ نے دیں, مثلاً جعلی سرکاری مہر بنانے پر آپ نے سزا دی. یہ ایک بڑا سنگین حادثہ تھا جو رونما ہوا, جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, کہ ایک شخص تھا مان بن زائدہ, اس نے سرکاری مہر کی نقل تیار کر لی اور پھر اس کی مدد سے بیت المال سے بہت سا مال وہ نکلوانے میں کامیاب ہو گیا. جیسے آج کوئی جعلی کوئی فورجری کر لے, کوئی جعلی سائن کر لے, یہ آج بھی بہت بڑا یہ ایک یعنی آفنس ہے, ٹھیک ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 100 کوڑے لگوائے. پھر اس کے بارے میں سفارش کی گئی تو انہوں نے 100 اور کوڑے لگوا دیے. پھر اس کی تیسری بار سفارش کی گئی تو 100 اور کوڑے لگوا دیے, اور پھر اس کو جلا وطن بھی کر دیا. جرم کی سنگینی تھی, اور سفارش کرنے والوں کو آگے سے ایک جیسے ہوتا ہے نا سناب کرنا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تم لوگوں کی اس بارے میں بھی بات مانی جائے. پھر اسی طرح سے ایک مجنون عورت سے جب زنا ہوا تو حد جاری نہیں کی عمر رضی اللہ عنہ نے. اور پھر عام الرمادہ یعنی قحط کا جو سال ہے, اس سال میں عمر رضی اللہ عنہ نے عام طور پر جو کھانے پینے کی چیزوں کی چوری تھی اس میں جو حد ہے اس کو معطل کیا تھا, ساکت کیا تھا. اور کہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہوں اور پھر وہ کوئی چیز بےتاب ہو کر اٹھا کر کھا لیں, اور چاہے وہ بڑی ہی چیز ہو تو اس کو پھر حد نہیں لگے گی. اور یہ ایک مقدمہ آیا تھا کہ غلام تھے جنہوں نے کسی شخص کی اونٹنی چرا لی, اسے ذبح کر کے کھا بھی گئے, اور اعتراف جرم بھی کر لیا کہ واقعتاً ہم نے ایک محفوظ جگہ سے اونٹنی چرا کے اس کو ذبح کر کے کھایا ہے, اور وہ عاقل اور بالغ بھی تھے. انہوں نے یہ کہا غلاموں نے کہ ہم نے سخت مجبوری میں یہ چوری کی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, مگر پھر جب غور فرمایا تو قحط سالی کے جو مصائب ہیں ان کی وجہ سے ان کو معذور سمجھا, اور ان کے مالک کو بلایا, غلاموں کے مالک کو بلایا اور کہا کہ شاید تم انہیں بھوکا رکھتے ہو, اور اتنی سی کارروائی پر اکتفا کرتے ہوئے حد موقوف کر دی, اور جس شخص کی اونٹنی چوری ہوئی تھی اس کو اونٹنی کی 2 گنا قیمت دینے کا حکم کیا. بہت دفعہ اپنا جو فیصلہ ہوتا تھا نا اس کو علی رضی اللہ عنہ کے مشورے اور فیصلے سے تبدیل بھی کرتے تھے, اور بہت دفعہ انہی سے فیصلہ لیتے بھی تھے. ایک دیوانی عورت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی, اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا, تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا اور اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا. راستے میں علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس موقع پر موجود لوگوں کو واپس چلے جانے کے لیے کہا, اور سیدنا عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ دیوانوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. اور پھر یہ مکمل حدیث جب انہوں نے بیان کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ میں بات جانتا ہوں,
تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو پھر اس عورت کو رجم کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو فوراً رہا کروایا اور پھر مسلسل تکبیرات کا ورد کرنے لگے۔ اور بھی بہت سے واقعات یہاں پر موجود ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ شراب کی حد 80 کوڑے مقرر کی، کیونکہ مسلمان اب خوشحال ہو رہے تھے، فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا، بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے تھے اور ان کی ابھی پوری طرح سے نہ تو تربیت ہوئی تھی، نہ یہ لوگ اسلامی آداب سے واقف تھے، تو ایسے میں شراب نوشی کے کیسز زیادہ آنے لگ گئے۔ تو کبار صحابہ کو جمع کیا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی جائے، اور یہ حد جو ہے تمام حدود میں سب سے ہلکی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کیا، اور ان کے دور خلافت میں بھی کسی نے ان کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ یہاں جس علاقے میں ہوں یہاں لوگ کثرت سے شراب پی رہے ہیں اور شراب پینے کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کی جو مجلس شورا آپ سمجھیں وہ بلائی، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو فضول بکواس کرتا ہے، اور جب وہ فضول بکواس کرتا ہے تو تہمت لگاتا ہے، تہمت کی حد 80 کوڑے ہے، تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ سب لوگوں نے اس حد پر اتفاق فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو کہہ بھیجا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی فیصلے کے مطابق 80 کوڑے کی حد جاری کی۔ شراب خانہ جلانے کا فیصلہ بھی آپ نے کیا۔ بنو ثقیف کے ایک آدمی کے گھر میں شراب دیکھی تو آپ نے اسے جلا دینے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح سے دوسروں کے عیوب ظاہر کرنے پر لوگوں کو وارن کرتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، ایسا کرنا درست نہیں۔ ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میری ایک بیٹی ہے، اسے میں نے زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کرنے کی کوشش کی، لیکن موت سے کچھ دیر پہلے ہم نے اسے گڑھے سے نکال لیا۔ اسلام آیا تو وہ لڑکی مسلمان ہو گئی، پھر اس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا کہ جس پر حد جاری ہوتی ہے۔ اس نے خود ہی ایک چھری پکڑی اور اپنے گلے پر پھیرنے کی کوشش کی اور اس کی کچھ رگیں کٹ گئیں۔ ہم نے اسے بر وقت پکڑ لیا، اس کا علاج کرایا، وہ تندرست ہو گئی، پھر اس نے سچی توبہ کر لی۔ اب اس کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کھول کر بتا دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تیرا یہ ارادہ ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے تو اسے چاک کر دے؟ اللہ کی قسم اگر تو نے اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں تجھے پوری مملکت اسلامیہ میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ چلا جا اور اسے ایک پاک دامن مسلمان عورت کی حیثیت سے رخصت کر۔ پھر اسی طرح سے ایک آدمی تھا جس نے وراثت سے محروم کرنے کی خاطر بیوی کو طلاق دی تھی۔ تو یہ غیلان ثقفی تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کا انتخاب کر لو اور باقی 6 کو چھوڑ دو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں غیلان نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور سارا مال بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی، آپ نے ان کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شیاطین آسمان کی خبریں چراتے ہیں، انہوں نے تیری موت کی خبر چرا کر تیرے دل میں ڈال دی ہے اور تجھے بتا دیا ہے کہ تو عنقریب مرنے والا ہے، تو چنانچہ تو نے فوراً یہ سب کچھ کر ڈالا ہے۔ تو بلا شبہ اللہ کی قسم میرا گمان یہ ہے کہ تو یہاں سے رخصت ہوتے ہی مر جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر تو اپنی بیویوں سے رجوع کرے اور اپنے بیٹوں سے مال واپس لینے سے پہلے مر گیا تو میں لازماً تیری بیویوں کو تیرے مال سے ان کا حصہ دوں گا، میں یہ طلاق تسلیم نہیں کروں گا۔ اور غیلان جو ہیں انہوں نے ابھی تک اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہوئی تھی، صرف ارادہ کیا تھا، پھر انہوں نے بیویوں سے رجوع کیا، بیٹوں سے مال واپس لیا اور کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو ہوا تھا، کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت حمل کا واقعہ، جب ایک ایسی عورت کا مقدمہ لایا گیا جس نے 6 مہینے کی مدت میں بچے کو جنم دیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں آتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔
پھر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، تو 2 سال ہو گئے 24 مہینے، اور یہ دودھ پلانے کے ہوئے، تو حمل اور دودھ پلانے کے اگر 30 مہینے ہیں تو پھر کتنے بنے حمل کے منیمم 6 مہینے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس عورت کے بچے کو جائز قرار دیا گیا. اسی طرح کے اور بھی آئے تھے کہ مقدمہ کے جس میں ایک عورت کا شوہر 2 سال سے اس کے پاس موجود نہ تھا، اور جب وہ آیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کر لیا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ نے اس عورت کے خلاف تو فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں موجود بچے کا کیا قصور ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو مہلت دی. اس نے اس حال میں بچے کو جنم دیا کہ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے. اور یہ میرا خیال ہے شاید امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ وہ بھی تقریباً 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے تھے. ہاں، ان کا بھی شاید ایک دانت نکلا ہوا تھا یا کچھ اس طرح کا تھا، یعنی کوئی نہ کوئی ریئر اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کے شوہر نے فوراً پہچان لیا کہ بچہ تو بالکل میری طرح کا ہے، اس کی مماثلت بالکل میری طرح ہے. تو سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ عورتیں معاذ جیسے فرزند جننے سے عاجز آ چکی ہیں، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. پھر اسی طرح سے ایک بہت مشہور جو فیصلہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، وہ ہے ایک ہی لفظ سے یا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقوں کا جو نفاذ ہے. ابتداء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، پھر اسی طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا جو ابتدائی حصہ ہے 3 سال کا، اس میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں. تو اس کے بعد پھر لوگوں نے، کیونکہ بہت جیسے ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ نہ بنا لو. تو اس سے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں نے تو بہت ہی زیادہ 3 طلاقیں اکٹھی دے کر بے صبری کا مظاہرہ شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک انتظامی طور پر کہ لوگوں کی اس غلط روش کی اصلاح ہو جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے گا تو میں اس کو 3 شمار کروں گا، کیونکہ ہمیشہ تقریباً 99% آف دا ٹائمز جو 3 طلاقیں اکٹھی دے لیتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا ہے. تو یہ سزا تھی ان کی کہ ٹھیک ہے اب دے رہے ہو نا 3 تو پھر ہوں گی یہ 3، یہ ہوگی بائن، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو بعد میں پچھتانا ہے یہ تمہارا کسی کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محکمہ ڈاک بنایا، اور ڈاکیوں کو حکم تھا کہ جب تم میرے پاس واپس آنے لگو تو ہرکاروں کے ذریعے سے عوام الناس میں اعلان کرایا کرو کہ امیر المومنین کی طرف سے تم لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جو کوئی امیر المومنین کو خط لکھنا چاہتا ہے، امیر المومنین کے گورنر کی شکایت لگانا چاہتا ہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے لگائے اور خط میرے حوالے کرے، سیدھا خط امیر المومنین کو ہی پہنچے گا. اور یہ ان کا طریقہ تھا اپنے گورنروں کی نگرانی اور محاسبہ کرنے کا. فرماتے تھے کہ اگر میرا کوئی عامل کسی شخص پر ظلم کرے اور مجھے اس کے ظلم کی اطلاع مل جائے، اس کے باوجود میں اسے تبدیل نہ کروں تو میرا یہ عمل ظلم قرار پائے گا. پھر اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کا جو ایک جاسوسی کا نظام تھا نا، وہ بڑا زبردست اور منظم تھا. دور دراز کے علاقوں سے آپ کے گورنرز کی جو خبریں ہیں وہ آپ کو ملتی تھیں. آپ نے ایسے لوگ تھے آپ کے ٹرسٹ وردی جو آپ کو بتاتے تھے کہ فلاں گورنر نے گھر بنا لیا ہے، اس کا گھر ذرا بڑا ہے، اس نے گھر کے دروازے کی ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، اس کے گھر میں 2 وقت اچھی روٹی پک رہی ہے. یہ ساری اطلاعات ان کو پہنچتی تھیں. پھر انسپیکٹر جنرل کا، جیسے آئی جی ہوتے ہیں نا، انہوں نے تقرر کیا تھا، اور یہ ہوتے تھے جو حکام کا محاسبہ لیتے تھے. مختلف علاقوں کے گورنرز کا محاسبہ لینے کے لیے محمد بن مسلمہ اور کو انسپیکٹر جنرل رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور مکمل دیانتداری سے وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے، اور گورنرز میں سے کوئی کوتاہی کر رہا ہوتا تو اس کا محاسبہ کرتے. حج کے موسم میں گورنروں کی خوب شامت آتی تھی، خوب احتساب ہوتا تھا، اور یہ ایک اہم موقع تھا کہ جو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بنا رکھا تھا، گورنروں کے احتساب کا اور رعایا کی شکایات سننے کا. صوبوں کا تفتیشی دورہ بھی کیا کرتے تھے. کئی مرتبہ سیریا کے شام کے علاقوں میں گئے، وہاں کے احوال کا جائزہ لیتے
اور اپنے حکام کے گھروں کا دورہ کرتے تھے، گھروں کا دورہ کرتے تھے. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو کہ بالکل ایک دنیا سے بالکل بیزار اور غنی اور زہد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو ایکنالج بھی کرتے تھے. ان کے گھر گئے اور ان کی زاہدانہ زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور کہتے ہیں کہ اسی دوران میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور عمر رضی اللہ عنہ کے مابین تھوڑی سی سخت گفتگو بھی ہوئی، اور اس میں ابو عبیدہ کی بیوی نے اپنی جو ایک غربت اور زبوں حالی ہے سیریا کے گورنر ہونے کے باوجود اس سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ سے ایک گلہ کیا تھا. پھر اچانک عمر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچے، اور خالد کے سال میں تھے، جنگی اسلحہ اپنا صاف کر رہے تھے، اور ان کے گھر میں اسلحے کے علاوہ اور کوئی قابل توجہ سامان موجود نہیں تھا. یزید بن ابی سفیان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کھانے انواع و اقسام کے کھا رہے ہیں آج کل. تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچ گئے اور رات کے کھانے کا انتظار کیا. جب وقت ہو گیا تو یعنی سیریا میں رات کے کھانے کا جب وقت ہوا تو یزید بن ابی سفیان کے گھر پہنچ گئے اور اجازت مانگی. انہوں نے اجازت دی. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی خاطر میں انواع و اقسام کے کھانے رکھے. وہ تو ظاہر ہے پہلے سے پکے ہوئے تھے کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ بتا کر تو نہیں آئے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو پھر منع فرمایا تھا. اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور سب کے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے نا، کسی کا وہ نہیں کرتے تھے کہ اچھا یہ تو فلاں ہیں تو میں اب ان کو یہ نہ کہوں. جس کے لیے ایک رول جو بن گیا نا وہ پھر سب کے لیے ہوتا تھا. ایک مشہور قصہ جو اس سے پہلے ہم میرا خیال ہے اس کا ذکر کر بھی چکے ہیں کہ جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے خلاف ایک رومی غلام نے شکایت کی تھی، اور وہ جو ہے کیس وہ مدینہ آیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی بلا بھیجا اور پھر کہا تھا کہ جو کوڑے مارے ہیں نا اس نے تمہیں، وہی تم اس کو مار لو، اس کے بیٹے کو، بلکہ ایک جو ہے وہ اس کے باپ کو بھی مارو. فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. اور بہرحال پھر وہ انصاف کا جو ایک تقاضا تھا نا وہ اتنا بڑا تھا. بہرحال اس غلام نے کہا میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں، میں نہیں ماروں گا. اسی طرح سعید بن عامر حمص کے گورنر تھے، ان کے بارے میں شکایت آئی تو ان کو بھی بلا بھیجا. ایک آدمی تھا جس نے رعایا کا کچھ مذاق اڑایا تھا تو اس کو معزول کر دیا تھا. ہیرا کا گورنر بنا کر کسی کو بھیجا، تو وہاں پر وہ جس شخص کا مہمان بنا تو اس نے اس کی چاہت کے مطابق کھانے پینے کا بندوبست کیا. تو وہ جو گورنر تھا نا عمر رضی اللہ عنہ کا، وہ مذاق کرنے لگا اس کے ساتھ. اسے بلایا اور اپنے ہاتھ اس کی داڑھی سے صاف کیے، یعنی تھوڑا سا جیسے حکارت کا سا ایک انداز ہوتا ہے نا. تو اس میزبان کو بڑا غصہ آیا، وہ سیدھا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو عرض کیا کہ امیر المومنین، میں نے کیسر و کسریٰ کی خدمت کی ہے، لیکن جتنا برا سلوک میرا آپ کی خلافت میں ہوا ہے میرے ساتھ وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس نے ساری بات بتائی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کو بلا بھیجا اور اس سے جب سارا ماجرا پوچھا اور سمجھ آئی کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ داڑھی سنت نہ ہوتی تو میں تیری داڑھی کا ایک بال بھی نہ چھوڑتا، اسے اکھاڑ پھینکتا، لیکن اب تو چلا جا، اللہ کی قسم تو اب کبھی بھی میرا عامل نہیں بن سکے گا. پھر حکام کو سزائیں بھی دیتے تھے. کوئی گھر اگر امیر المومنین کے حکم کے برعکس تعمیر ہوا ہوتا تو اس حصے کو، اس جگہ کو گروا دیتے تھے. ان کی تاکید تھی کہ گھر کے باہر کوئی دربان نہ ہو، کوئی چوکیدار، کوئی گارڈز نہ ہوں. اور خبر ملی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ بنا رکھا ہے، تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ اس دروازے کو جا کر جلا دو. حالانکہ وہ کوئی دروازہ ایسا کوئی شاندار اس طرح کا دروازہ نہیں تھا. پھر ایک اور تھے کہ جن کی بیوی اپنے گھر کو بڑا سنوار کے رکھتی تھی، پردے لگائے، کوئی قالین بچھائی ہوگی بیچاری نے، تو اس کو خط لکھا کہ اس کے تمام گھر کے پردوں کو چاک کر دو اور جو کچھ بھی ہے نا یہاں پر آسائش اور تعیش کا سامان تلف کر دو. تو وہ بیچارے جو تھے انہوں نے پھر اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی کہ تمہاری وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے. شام کے علاقے میں یزید بن ابی سفیان نے جب آپ کو اپنے گھر پر بلایا تھا تو ان کے گھر میں بھی پردے لٹکے ہوئے تھے.
تو عمر رضی اللہ عنہ ان پردوں کو چاک کرنے لگے اور کہنے لگے تو ہلاک ہو، تو دیواروں کو کپڑے پہناتا ہے، جو لوگوں کو پہناتا تو یہ کپڑے لوگوں کو گرمی اور سردی سے بچانے کا کام آتے۔ آج ہمیں دیکھتے نا تو ان کا کوڑا نیچے آتا ہی نہ کبھی جتنے ہمیں پڑتے۔ پھر شام کے سفر کے دوران عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے عمال اور حکام سے جب ملاقاتیں کیں تو سب سے پہلے وہ جو ملاقات ہوئی یزید بن ابی سفیان، ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید تینوں تھے، اور اس حال میں تھے کہ گھوڑوں پر سوار تھے اور کپڑے بڑے نفیس اور اچھے انہوں نے پہنے ہوئے تھے جو مجاہدین کے شایان شان نہیں تھے، اور اس سے پہلے وہ جہاد کر کے علاقے فتح کر کے، اور اب وہ عمر رضی اللہ عنہ کا بیسیکلی وہ استقبال کرنے کے لیے وہ کھڑے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ چند پتھر پکڑے اور انہیں پکڑ کے مارے، انہیں پھینکے ان کی طرف، اور فرمایا تمہاری سوچ اتنی جلدی بدل گئی، تم ان عمدہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر میرے استقبال کے لیے آئے ہو، تم تو 2 برس میں خوب پھل پھول گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ صرف ظاہری سفید پوشی ہے، بلا شبہ ہمارے لباس کے اندر ہمارے ہتھیار ابھی بھی موجود ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو شام کے علاقے کا جب عامل بنایا تو خبر ملی کہ انہوں نے ایک حمام بنا لیا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایک خاص مجلس بھی قائم کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا بھیجا اور وہ آئے تو انہوں نے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی آنے کی۔ پھر ایک لمبا جبہ منگوایا جو صوف کا بنا ہوا تھا، اینیمل اس کا وول کا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ یہ پہنو، اور چرواہوں والا ڈنڈا اسے پکڑایا، 300 بکریاں دیں اور کہا کہ جاؤ اور یہ بکریاں جا کے چراؤ۔ تو وہ بکریاں ہانکتے ہوئے ذرا دور لے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ واپس آؤ۔ وہ واپس بھاگتے ہوئے آئے تو عمر نے اسے کوئی اور کام کرنے کو کہہ دیا، پھر فرمایا اب جاؤ۔ وہ چلے، پھر تھوڑی دور گئے تو پھر واپس بلایا اور پھر اس کو کسی اور کام کے لیے کہیں بھیج دیا، اور اتنے چکر لگوائے کہ وہ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان بکریوں کو فلاں دن واپس لے کر آنا۔ پھر ایاز رضی اللہ عنہ مقررہ دن بکریاں لے کر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے لیے کنویں سے پانی نکالو۔ پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلایا، پھر انہیں واپس بھیج دیا اور کہا کہ اتنے دن مزید چراؤ اور پھر واپس لے کر آنا، یعنی 2 یا 3 مہینے ان سے مسلسل بکریاں چروائیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایاز کو کہا اب بتاؤ تم نے حمام بنوایا اور اپنی خاص مجلس قائم کی، کیا آئندہ بھی تم اسی طرح کرو گے؟ تو ایاز نے کہا ہرگز نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تم اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ۔ میں کہتی ہوں کہ کیا ہی وہ سبارڈینیٹس بھی کیا ہی لوگ تھے کہ جو اس ساری چیز کو خندہ پیشانی سے اور سر آنکھوں پہ رکھ کے ہر سزا کو، ہر حکم کو لیتے تھے، برا نہیں مناتے تھے، ریزائن نہیں کرتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ اسلام میں ان چیزوں کی ممانعت ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ جس چیز کو ویژولائز کرتے تھے کہ اگر یہ آج اتنا سا بھی فرق پڑا تو آگے چل کر یہ فرق بہت زیادہ ہو جائے گا، جو بالآخر ہو ہی گیا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے دور میں اپنے اوپر ان کے جتنا ذمہ داری عائد ہوتی تھی انہوں نے اس کو اس طرح سے نبھایا۔ جن لوگوں کے اموال کا انہوں نے احتساب کیا اور ان کے مالوں میں سے کچھ حصہ واپس لے کر بیت المال میں جمع کرایا، ان میں سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے تو ان میں سے ان لوگوں نے آپ کے عامل کی شکایت کی کہ آپ کے عامل نے عربی نسل لوگوں کو مال دیا اور غلاموں کو محروم رکھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس عامل کو لکھا کہ کسی کے برا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب شام تشریف لائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے شام کے، تو انہوں نے جلوس کی شکل میں عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کرنے کی جرأت کر لی، اور جب عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچتے دیکھا، آتے دیکھا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور کہا امیر المومنین پر سلامتی ہو، یعنی سلام کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب ہی نہ دیا اور آگے چل دیے۔ اب معاویہ عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے پیچھے پیچھے تیز تیز چلنے لگے، اور معاویہ بھاری بھرکم آدمی تھے، چلتے چلتے ہانپنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ نے اس آدمی کو تھکا دیا،
اس کی بات سن لیجئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا اے معاویہ، کیا جلوس کے جھرمٹ میں آنے والا تو ہی تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں امیر المومنین۔ سیدنا عمر نے فرمایا کیا تو نے دربان بھی مقرر کر رکھا ہے کہ حاجت مند لوگ تیرے دروازے پر رکے رہیں؟ معاویہ نے عرض کیا جی ہاں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ہلاک ہو، ایسا کیوں ہے؟ معاویہ نے عرض کی کیونکہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں دشمن کے جاسوسوں کی بہتات ہے، اگر ہم ہر وقت اسلحہ اور نفری تیار نہ رکھیں تو دشمن ہمیں کمزور سمجھے گا اور حملہ کر دے گا، اور ہم دربان اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ کہیں ہماری رعایا ہمیں حقیر سمجھ کر ہمارے خلاف کوئی جرت نہ کر بیٹھے۔ بہرحال میں آپ کا عامل ہوں، آپ روکیں گے تو ہم رک جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تجھ سے جو بھی سوال کیا تو نے اس کی وجہ جواز بیان کر دی، اگر تو سچا ہے تو سمجھداری کی علامت ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو یہ ہوشیار آدمی کا فریب ہے، یعنی تم نے بہانہ لگا کر اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ میں تجھے ان امور کا نہ تو حکم دیتا ہوں اور نہ ہی ممانعت کرتا ہوں۔ یعنی بلا وجہ یہ نہیں لگاتے تھے پابندیاں، لیکن ذرا سا بھی کسی کے اندر کوئی ایسے پروٹوکول کانشیس ہونے کی کوئی دیکھتے تھے نا، ذرا سی رمق بھی، تو اس کو ایک دفعہ سیدھا ضرور کر دیتے تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ معزول کیا ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب ہم جنگوں کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کس کس موقع پر وہ عین جنگ کے دوران وہ معزول ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جتنا کوئی اس بات کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی نعوذ باللہ رائیولری تھی، یا یہ کہ نعوذ باللہ خالد رضی اللہ عنہ کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی پر کوئی تان ہے، یہ تو اس طرح کی بالکل کوئی بھی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ پہلی معزولی سن 13 ہجری میں ہوئی تھی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتے ہی آپ خلیفہ بنے تھے۔ اور مین ایک جو آپ کو اختلاف تھا خالد رضی اللہ عنہ سے، وہ ان کی جو ایک تھی نا ایک جرت اور آگے بڑھنا، افواج کو رسک میں ڈالنا، پھر اسی طرح سے بہت باریکی کا جو حساب کتاب ہے وہ ان سے نہیں ہوتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ تو بہت باریکی کا حساب کرتے تھے اپنے گورنر سے، تو یہ ان کی جو ہے معزولی کی وجہ بنی تھی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی مشورہ ایک دفعہ دیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا، لیکن وہ مانے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد دوسری جو معزولی ہے وہ بھی ہوئی تھی اس وجہ کی بنیاد پر کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خالد رضی اللہ عنہ پر ریلائی کرنے لگ گئے تھے کہ جس لشکر میں خالد ہوں گے تو اس لشکر کو تو کبھی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو جو عقیدے کی حفاظت تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے زیادہ ایک اہمیت کی حامل تھی بنسبت اس بات کے کہ خالد ہوں اور وہ کارنامے کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کے جنرل سے معزول کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی کسی نووس کو یا کسی نااہل نعوذ باللہ کو نہیں لگایا جنرل، انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو لگایا، اور ابو عبیدہ بن جراح نے خالد رضی اللہ عنہ سے تھرو آؤٹ مشورہ رکھا۔ یرموک سارے کا سارا خالد رضی اللہ عنہ کا پلان کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے اس وقت، وہ ایک عام سپاہی تھے۔ اس کے بعد اور اس سے خالد رضی اللہ عنہ کا اخلاص بھی پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو اس سے خالد رضی اللہ عنہ کا اخلاص بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ان فتوحات میں ابو عبیدہ نے جب خالد رضی اللہ عنہ کی ساری جو کارکردگی ہے وہ لکھ کر بھیجی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو، تب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ خالد نے خود کو امیر منوا لیا، اللہ ابو بکر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ اور جب خالد رضی اللہ عنہ کو معزولی ان کی ہوئی تھی یہ سیکنڈ ٹائم والی، تو کچھ لوگوں نے آ کر تھوڑا سا ان کو پروووک بھی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ تو فتنہ بن جائے گا، یہ بات جو ہے خالد جیسا جنرل معزول ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے، اب معزول ہونے والا خود معزول کرنے والے کی جو ویژن ہے اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے اپنے کنٹرول کی ساری تعریف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اما وابن الخطاب حی فلا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خطاب کا بیٹا زندہ ہو اور فتنے سر اٹھائیں۔ خطاب کا بیٹا جو ہے نا وہ مینج کر لے گا، وہ فتنہ نہیں کھڑا ہونے دے گا۔ اتنی بڑی بات کے بعد بھی، خالد کی معزولی کے بعد بھی، خالد رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے اور امیر المومنین سے ملاقات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے
ان کے بارے میں فرمایا کہ تو نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ کوئی دوسرا ایسا نہ کر سکا. در حقیقت لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی سب کارنامے انجام دیتا ہے. اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے سارا معزولی کا، یہ سیکنڈ ٹائم جو معزولی ہے اس کا بھی ریزن. اور خالد رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں نے لوگوں کے روبرو آپ کا شکوہ کیا اور اللہ کی قسم میرے معاملے سے آپ بے خبر نہیں ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس اتنا مال کہاں سے آیا؟ خالد نے جواب دیا یہ مجھے مال غنیمت سے ملنے والے حصوں کا نتیجہ ہے جو 60,000 درہم سے اوپر ہے. بہت بڑے بڑے غنائم حاصل ہوئے تھے نا اصل میں سیریا وغیرہ سے، وہ آپ کو لینے کا حق ہے. یعنی جو میرا 1/5 میں سے جو میرا حصہ ہے اس سے کچھ اوپر ہے نا تو وہ آپ لے لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے خالد کے سارے مال کا تخمینہ لگایا تو 20,000 درہم اوپر نکلے، وہ انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دیے. اور پھر فرمایا خالد اللہ کی قسم بلا شبہ تو میرے لیے انتہائی معزز اور محبوب ہے اور آج کے بعد تو مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے تمام شہروں میں لکھ کر بھیجا تھا بلا شبہ میں نے خالد کو کسی ناراضگی یا خیانت کے سبب معزول نہیں کیا، دراصل لوگ اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے. میں ڈرا کہ لوگ خالد ہی پر توکل کر بیٹھیں گے اور آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے. میری خواہش تھی کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ہر کام انجام دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تاکہ لوگ کسی بھی فتنے سے محفوظ نہ رہ سکیں. اور بستر مرگ پر جو خالد رضی اللہ عنہ کی جو گفتگو ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب وہ لبے مرگ تھے، تو ان سے خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو درداء اگر عمر فوت ہو گئے تو ایسے ایسے فتنے دیکھ لو گے جنہیں تم شدت سے ناپسند کرو گے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے. تو خالد نے فرمایا میرے دل میں عمر کے بارے میں بڑے اشکال تھے، اب جب کہ میں مرض الموت میں مبتلا ہوں اور اللہ کا حکم آنے والا ہے، میں نے بہت سے امور پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ عمر کو ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے. جب انہوں نے میرا مالی احتساب کیا تھا تو مجھے بڑا رنج ہوا تھا، انسان تھے نا، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ شاید ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑتے، لیکن انہوں نے یہ سلوک صرف مجھی سے تو نہیں کیا، میرے علاوہ بھی اسلام میں سبقت رکھنے والے کئی افراد کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا، حتیٰ کہ ان کے محاسبے سے بدری صحابہ بھی نہ بچ سکے. خالد رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے آپ کو سابقون الاولون سے پیچھے رکھتے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا سے جاتے جاتے وہ کیسی گواہی دے گئے ہیں اور کیسی کلیئر کر گئے ہیں ساری پوزیشن کو کہ جس کے بعد کسی قسم کی کوئی سازشی ذہن جو ہے نا وہ سازش نہیں پال سکتا. آگے انشاءاللہ خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ہم جب خالد بن ولید کا پڑھیں گے تو اس میں مزید ہم پڑھیں گے. لیکن جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا سارا ترکہ اور میرے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کی ذمہ داری عمر کو میں نے سونپی، کیونکہ ان کی ساری اولاد تعاون امواس میں انتقال کر گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ کے. عمر رضی اللہ عنہ کو جب خالد رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت پتہ چلی اور ان کی وفات کی خبر ملی، کیونکہ وہ ہمس میں تھے، عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. خط ملا تو وہ رو پڑے خط پڑھ کے. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر سے کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کی اور خالد کی مثال اس وقت ایسی ہے جیسا کسی شاعر نے کہا کہ مرنے کے بعد میں تجھے مجھ پر آہو بقا کرتا ہوا نہ پاؤں جبکہ میری زندگی میں تو نے مجھے میرا زادرہ عطا نہ کیا. یعنی بعض صحابہ کو ہو سکتا ہے لگتا ہو کہ ذرا تھوڑی سی زیادہ سختی ہو رہی ہے خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ. سیف اللہ تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول نہیں کیا، لیکن یہ ان لوگوں کا بہت کلیئر کانسیپٹ تھا کہ امیر المومنین نے اگر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے کیا ہے. اگر ہمیں کوئی اختلاف بھی ہے کسی ان کے سیاسی فیصلے سے تو ہم نے یہ ادھر ادھر کی کوئی پارٹیاں نہیں بنانی اور نہ ہی ہم نے کوئی فتنہ کھڑا کرنا ہے. تو بہت رنج ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو خالد کی موت کا، اور ان کی چچا زاد بہنیں رونے لگیں تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ انہیں منع کریں نا، اونچا اونچا رو رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ انہیں مت روکو، جب تک یہ نوحہ نہ شروع کر دیں اس وقت تک انہیں نہ روکو، انہیں ابو سلیمان کی موت پر رو لینے دو، ایسے عظیم افراد پر رونے والیاں روتی ہی ہیں.
اور پھر فرمایا تھا کہ اب اسلام میں ایسا سوراخ ہوا ہے جو بند نہ ہو سکے گا. سو انشاءاللہ باقی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو کارنامے ہیں وہ ہم پڑھیں گے خالد بن ولید کے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو. اور نیکسٹ انشاءاللہ جو ہمارے ہوں گے نا سیشنز وہ فتوحات پر ہیں، ایران کی فتح، پھر سیریا کی فتح اور جیروزلم کی فتح. جیروزلم کی فتح اصل میں تو سیریا ہی کی فتح کے ساتھ ہی اس کی ہی ایکسٹینشن ہے، لیکن وہ اپنی امپورٹنس کی وجہ سے الگ سے مینشن کی جاتی ہے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.